پھر ایک سوال ہوتا ہے، جب شیطان اللہ تعالیٰ کا ذاتی دشمن ہے تو اسے پیدا کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اسے پیدا ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جواب یہ کہ مثلاً ایک بیٹا ہے، اب وہ بیٹا ماں باپ کا فرمانبردار ہے، چلتے چلتے وہ تھوڑا بڑا ہوا، اپنے ایسے ہم نشین اور دوستوں کو اس نے اپنایا اور ان کی گیدرنگ اس نے حاصل کی کہ چلتے چلتے یہ بچہ اب نافرمان بن چکا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اب ماں باپ کیا کہیں گے؟ بیٹا میرا ہے بہت اچھا فرمانبردار تھا، لیکن چند دن یہ غلط دوستوں کے ساتھ اور صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کے اثرات برے ہو گئے، یہ غلط راستے کی طرف چل پڑا ہے، یہ نافرمان ہو چکا ہے۔ ویسے بچہ اور بیٹا اچھا ہے، خاوند اور بیوی میں کتنی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی خاوند شرارتی پہ اتر آتا ہے، بے جا جبر اور اکراہ کرتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اب یہ بیوی کسی سے بات کرے اور کہے، کوئی پوچھ لے خاوند تمہارا کیسا ہے، وہ آگے سے پھر بھی ہمت کے ساتھ جواب دیتی ہے، میرا خاوند بہت اچھا ہے اور بہت لاڈ اور پیار اور محبت سے پیش آنے والا ہے، لیکن چند دن یہ کسی دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک چڑچڑاپن اور ایک شرارتی سی چیز آ گئی ہے۔ خاوند تو میرا ہے اور محبت کی نظر اور نگاہ یہ ہمیشہ رکھتا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، باپ ہے یا ماں ہے، وہ بیٹے پر الزام نہیں تھوک رہا، یا اسی طرح بیوی ہے وہ شوہر پر الزام نہیں لگاتی، وہ ڈائریکٹ کہہ رہی ہے کہ یہ چند دوستوں کے ساتھ اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس پر یہ غلط اثرات آ گئے ہیں۔ بندہ اللہ کا، اللہ بندے کا، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا دوست ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھیں، اللہ محبت کرتا ہے بندے سے، اگر شیطان درمیان میں نہ ہوتا اور انسان اپنی نفسانیت کی خواہش کی تکمیل پر کوئی گناہ کرتا، اب ہوتا کیا، یہی بندہ ہمیشہ مجرم ٹھہرایا جاتا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو درمیان سے ہٹا دی اور شیطان کو سامنے کھڑا کر دیا کہ میرا بندہ کوئی بھی کام غلط کرے گا اس کی نسبت اور اس کو منسوب شیطان کی طرف کیا جائے گا۔ پھر فانساہ الشیطان، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھلا دیا، وہ پھل کھانے کے لیے آمادہ کر دیا، آدم علیہ السلام کچھ وقت کے لیے بھول گئے۔ اب یہاں بھولنا آدم علیہ السلام کا از خود تھا، لیکن اللہ اس بھول کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں، فانساہ الشیطان، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھلا دیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ پھر دوسری جگہ آپ دیکھیں گے شیطان نے ان دونوں کو، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو پھسال دیا، بہکا دیا، ہٹا دیا، جنت سے نکلوا دیا۔ اب آپ دیکھیں، کر تو آدم علیہ السلام رہے، ہو تو ان سے رہیے، لیکن اللہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں، ملبہ شیطان کے سر پر ڈال رہے ہیں۔ تو پتہ چلا شیطان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ مومن بندے کے گناہ اور کرتوت اس کے سر پر نہ رہے، شیطان کے سر پر جائے۔ اگر یہ اپنی نفسانیت کی خواہش کی تکمیل کی خاطر کوئی گناہ کرتا اور کر رہا ہے تو یہ گناہ کا وبال اس کے سر پر نہ ہوتا، ورنہ ہمیشہ یہ مجرم ٹھہرایا جاتا کہ اس بندے نے یہ گناہ کی، یہ مجرم ہے اللہ کے نزدیک۔